ایک ایسا سپاہی جو کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتا تھا، مگر بعد میں وہی شخص اسلام کا عظیم سپہ سالار بن گیا۔ ایک ایسا جرنیل جو بے شمار جنگوں میں شریک ہوا، مگر شکست اس کا مقدر نہ بن سکی۔ یہ کہانی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، وہی جنہیں تاریخ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تقریباً 580 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش کا ایک بااثر اور جنگجو قبیلہ تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے معزز اور مالدار افراد میں شمار ہوتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھڑ سواری اور اسلحہ چلانے کا شوق تھا۔ آپ کو صحرائی ماحول میں رہنے کے لیے بدوی قبائل کے پاس بھی بھیجا گیا، جہاں آپ نے صبر، سختی برداشت کرنا اور جنگی مہارت سیکھی۔ شروع ہی سے آپ میں قیادت کی صلاحیت نمایاں تھی۔ ابتدا میں آپ اسلام کے مخالف تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جب مسلمان تیر انداز اپنی مقررہ جگہ چھوڑ بیٹھے تو آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور گھڑ سوار دستے کے ساتھ عقب سے حملہ کیا۔ اس حملے نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ لیکن یہی واقعہ آپ کی زندگی کا اہم موڑ بھی ثابت ہوا، کیونکہ اسی کے بعد آپ سنجیدگی سے اسلام کے بارے میں غور کرنے لگے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے دل میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اسلام دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ آخرکار آپ مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے آپ کا استقبال کیا اور فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ تم جیسا سمجھدار شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کو ایک عظیم سپاہی اور مدبر رہنما مل گیا۔ غزوہ موتا۔ سیف اللہ کا خطاب 8 ہجری میں غزوہ موتا پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا۔ تینوں مقررہ سپہ سالار شہید ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ آپ نے لشکر کی صفیں تبدیل کی، نئی حکمت عملی اپنائی اور دشمن کو یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے۔ بالآخر آپ نے فوج کو محفوظ واپس لے آئے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے خالد سیف اللہ ہیں، یعنی اللہ کی تلوار۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ایک دستے کے امیر تھے۔ چند مقامات پر مزاحمت ہوئی، لیکن حالات جلد قابو میں آ گئے۔ یہ موقع طاقت کے اظہار کا تھا، مگر اسلام نے عام معافی اور رحم کا درس دیا۔ جنگ یرموک۔ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی بڑی جنگوں میں سے ایک ہے۔ رومی لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا، جبکہ مسلمان نسبتاً کم تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک متحرک گھڑ سوار دستہ بنایا جو ہر خطرناک مقام پر فوراً پہنچ جاتا تھا۔ 6 دن تک سخت جنگ جاری رہی۔ آخرکار رومی لشکر کو شکست ہوئی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کا ایک بڑا کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ کی کامیابی کے چند اہم اصول یہ تھے: 1. تیزی اور پھرتی۔ 2. اچانک حملہ۔ 3. دشمن پر نفسیاتی دباؤ۔ 4. حالات کے مطابق حکمت عملی بدلنا۔ 5. خود آگے رہ کر قیادت کرنا۔ روایت ہے کہ آپ کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشان تھے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ فتوحات کو صرف ایک شخص کی بہادری سے منسوب نہ کریں،
बल्कि उसे अल्लाह ताला की मदद समझें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस फैसले को खुशदिली से कबूल किया और फरमाया, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता हूँ, ओहदे के लिए नहीं। इतनी जंगों में शरीक होने के बावजूद आप मैदान जंग में शहीद न हो सके। आपका इंतकाल हिम्स शाम में तकरीबन 642 ईस्वी में हुआ। वफ़ात से पहले आपने फरमाया, मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां ज़ख्म न हो, मगर मैं बिस्तर पर वफ़ात पा रहा हूँ। ये सब अल्लाह ताला की मशीयत थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक सिपह सालार नहीं थे, बल्कि हिम्मत, हिकमत और वफादारी की रोशन मिसाल थे। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान सच को पहचान ले तो उसका माजी उसकी राह में रुकावट नहीं बनता। इसीलिए तारीख उन्हें आज भी याद करती है। सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार।